بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اپنے علم و دانش کی پیچیدگیوں کے ساتھ اس پانی کو لولو خضرا میں ساکن کیا، یہاں تک کہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس پانی کو اس لولو سب سے نکال کر صلب آدم میں قرار دیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام کی روح قبض کی تو اس پانی کو نقل کر کے صلب شیش میں قرار دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک پشت سے دوسری پشت تک میں وہ پانی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ صلب عبد المطلب تک پہنچا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو میرے باپ عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب میں قرار دیا اور نصف کو ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا۔ پس اس کے نصف حصے سے میں اور دوسرے نصف حصے سے علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بس علی ابن ابی طالب میرے دین و دنیا میں بھائی ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهِيرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ الفرقان آیت 54۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ بحار الانوار جلد 39 صفحہ 122-123، حدیث 6۔ انل امالی الشیخ الطوسی۔ خبیث الولادت ہونے کی کیا علامت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو فرمایا، یا علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو طیب الولادت ہوگا، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر جو خبیث الولادت ہوگا۔ تجھے دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر کافر۔ اسی موقع پر عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، بغض علی اور دشمن علی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تو ہم خبیث الولادت اور کافر کو پہچان لیں گے، لیکن جناب علی علیہ السلام کی وفات کے بعد خبیث الولادت اور کافر کی کیا پہچان ہے، جبکہ وہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہو اور اپنے راز کو پوشیدہ رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن مسعود، میرے بعد یقیناً ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارے امام ہیں اور تجھ پر میرے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد میرے دونوں فرزند حسن و حسین تمہارے امام اور تم پر میرے خلیفہ ہیں۔ پھر ان کے بعد حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 جو ایک کے بعد ایک تمہارے امام اور تم پر میرے خلفاء ہوں گے، اور ان میں سے نامہ قائم ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح کہ زمین ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اس کا محب طیب الولادت اور اس سے بغض رکھنے والا خبیث الولادت ہوگا، اسے دوست نہیں رکھے گا مگر دشمن، اور اس سے دشمنی نہیں کرے گا مگر کافر۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، کیونکہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اے ابن مسعود، بات سے ڈر کہ تو اپنے دل میں علی علیہ السلام کے معاملے میں فیصلہ کرنے میں تنگی محسوس کرے۔ اگر تو نے تنگی محسوس کی تو تو کافر ہو جائے گا۔ مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم، میں علی اور اس کی اولاد میں سے ائمہ کے متعلق اپنی جانب سے نہ گفتگو کرتا ہوں اور نہ میں متکلف ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ، میرے بعد میری امت کے ائمہ اور میرے خلفاء سے جو محبت رکھے انہیں تو بھی دوست رکھ، اور جو ان کا دشمن ہے انہیں تو بھی دشمن رکھ۔ مدد کر ان کی جو ان کی مدد کرے، اور رسوا و ذلیل کر ان کو جو ان کو چھوڑ دے،
اور اپنی حجت کے ساتھ ان میں سے قائم سے زمین کو خالی نہ چھوڑ، چاہے وہ حجت ظاہر ہو، مشہور ہو یا خائف و غیب ہو، کیونکہ وہ تیرے دین و حجت اور واضح نشانیوں کو باطل کر دیں گے۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، تحقیق میں تم کو اس مقام پر جمع کرتا ہوں، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو نجات پا جاؤ گے، اور سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بہار الانوار جلد 36 صفحہ 246 247 حدیث 59 عن الاحتجاج للطبرسی۔ منافقین نے سوال کیا، ہم کون ہیں؟ آبان بن ابی عیاش جناب سلمان ابو داؤد اور مقداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک منافقین کا گروہ جمع ہوا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے نعمات کو اپنے اولیاء اور اہل اطاعت کے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنے ذلیل دشمنوں، انکار کرنے والوں اور نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ہیں ہمیں یہ بتا دیتے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ ہم جس دین پر ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ جب یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو سرور کائنات نے جناب بلال کو منادی کا حکم دیا۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور لوگوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستینوں اور پائنچوں کو اوپر چڑھائے ہوئے غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر جا کر حمد و ثنائے رب العالمین کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری مانند بشر ہوں، البتہ میری طرف اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس نے مجھے رسالت کے لیے مختص کیا اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور تمام اولاد آدم پر مجھے فضیلت و برتری عطا کی اور مجھے غیب میں سے جس پر چاہا مطلع فرمایا، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی اپنے ماں باپ کے متعلق یا اپنی جنت و جہنم کے متعلق سوال کرے گا تو میں اسے ضرور بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے، پس مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرد مومن کھڑا ہو گیا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کون ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو عبداللہ ابن جعفر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے باپ سے نسبت دی جس کے ساتھ وہ پکارا جاتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کی اور بیٹھ گیا۔ پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے دل میں منافقت کی بیماری تھی اور جو اللہ اور رسول سے بغض رکھتا تھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کون ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کے باپ کی جگہ اس شخص کا نام لیا جو بنی اسما کے سرداروں میں سے تھا اور قبیلہ ثقیف کے بدترین انسانوں میں سے تھا، کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ پس وہ شخص تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر بیٹھ گیا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ اس کے متعلق کوئی شک نہیں کرتے تھے اور اسے قریش کے معززین میں سے سمجھتے تھے اور اس کا شمار شرفاء اور بزرگان میں ہوتا تھا۔ پھر ایک تیسرا شخص کھڑا ہو گیا اور وہ بھی منافقت کے مرض میں مبتلا تھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پس وہ شخص بھی بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اللہ کی ربوبیت پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور تیرے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے۔ اے رسول اللہ، آپ ہمیں معاف کریں،
اللہ تجھے معاف کرے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب چھپائے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرا نسب نامہ بیان فرمائیں تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری قرابت کو جان لیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔